70 سالوں سے پاپولیشن کے نام پہ بلوچستان کے چھوٹے صوبوں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کی استحصال ہو رہی ہے۔ آپس کی جھگڑا بہت ہوئی، یہ 70 سالوں میں آپس کی جھگڑا بہت ہوئی، بہت سے نمبر لوگوں نے اپنے بڑھائے، کبھی گھٹائے۔ لانگی کی بات یہ ہے کہ یہ قرارداد اسپیکر صاحب نے کس رول کے تحت یہ نکالا ہے، وہ نکال نہیں سکتا ہے۔ مورخ جو ہیں ان کو بلایا جاتا ہے اسمبلی کے چیمبر میں، ان سے ریکویسٹ کیا جاتا ہے کہ اپنا یہ قرارداد آپ واپس لے لیں، لیکن اس پہ اس طریقے سے کینچی کے ذریعے وہ کھٹ کرنا یہ پارلیمانی جمہوری عمل کی خلاف ورزی ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے اسپیکر صاحب کو ٹیلی فون آیا اور اس نے نکال دیا۔ پارلیمنٹ مقدس ہے، پارلیمنٹ کو کوئی گارڈ نہیں کر سکتا ہے، کوئی ٹیلی فون کے ذریعے اس پارلیمنٹ کو کوئی گارڈ نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ ہے کہ بہت بڑی مشترکہ طور پہ اگر آج ہم سارے کھڑے ہو جائیں کہ اس قرارداد کو دوبارہ ہم لائیں گے تو مقدس تو اسمبلی ہے۔ اسپیکر کو بہت افسوس کی بات ہے، اس کو کرنا نہیں چاہیے تھا اس کے۔ دوسری بات ہماری یہ ہے، دوست باتیں کر کے بس چلے جاتے ہیں، کسی کے موقف کو تو سننا ضروری ہے بلوچستان کی وسیع تر مفاد میں۔ ہم یہ کہنا نہیں چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں قلعہ عبداللہ یا کہیں کوئٹہ کی آبادی کم ہوئی ہے، بڑھنا چاہیے، کم میں زیادہ ہونا چاہیے، حقائق کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، لیکن اصل مدعا جو یہ ہے آپس میں جب ہی ہم یہاں بیٹھتے ہیں وہاں سے زہری صاحب بولنا شروع کرتے ہیں، یہاں سے کوئی دوسرا بولنا شروع کرتے ہیں۔ اسپیکر صاحب جناب، اصل مدعا یہ ہے کہ ہم جہاں سے ہمیں استحصال کی بو آ رہی ہے، جہاں سے بلوچستان کے اوپر ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، جہاں سے بلوچستان کی حقوق غصب ہو رہے ہیں، وہ پتہ نہیں ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ میں اس کو کوئی دوسرے اینگل سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پنجاب کی آبادی 12 کروڑ کہاں سے ہوا؟ کہیں کبھی ہم نے سوچا؟ ہم تو وسائل کی بات کرتے ہیں، وسائل کی تقسیم کی بات کرتے ہیں ہم، کہ ہمارے صوبے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہوتے ہوئے وسائل ان کو کم ہی مل رہے ہیں۔ ہم نہ روڈ بنا سکتے ہیں، نہ ہاسپٹل بنا سکتے ہیں، نہ اپنی تعلیمی اداروں کو بہتر کر سکتے ہیں، نہ روزگار کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں۔ تو پنجاب ایک پلاننگ کے تحت انہوں نے 12 کروڑ اپنی آبادی شو کی ہے۔ متحدہ پاکستان جب ایک تھا، بنگلہ دیش اس ملک کا حصہ تھا، تو اس وقت رقبے کی بنیاد پہ وسائل کی تقسیم ہوئی، کیونکہ بنگالیوں کی آبادی ہی زیادہ تھا۔ اگر پاپولیشن پہ کرتے تو سارے وسائل بنگالی ہی لے جاتے۔ بعد میں جب 25 سال کے بعد بنگلہ دیش بنا تو نیا ایک طریقہ کار جب ان کی میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں، کراچی میں 3-4 میٹنگیں ان کی ہوئی، تو اس میں انہوں نے کہا ابھی پاپولیشن ہے، ابھی رقبہ نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں جناب اسپیکر صاحب، چالاکی کو دیکھیں، پنجاب کی چالاکی کو دیکھیں، ان کے بیوروکریٹ اور جاگیردار اور وہ طاقتور طبقے کی چالاکی کو دیکھیں کہ ابھی پاپولیشن ہے، رقبہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی اگر رقبہ ہوتا تو سارے وسائل بلوچستان لے جاتے۔ پاپولیشن پہ کیا، 70 سالوں سے پاپولیشن کے نام پہ بلوچستان کے چھوٹے صوبوں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کی استحصال ہو رہی ہے۔ 1000 کروڑ صوبے پنجاب میں جاتا ہے کہ اس کی آبادی بڑھی۔ اس کے بعد 170-180 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں پنجاب کے ہی پاس ہوتے ہیں، اور وزیر اعظم وہاں سے لیا جاتا ہے، اور تمام وسائل، تمام وزارت ان کے ساتھ ہوتی ہیں، تمام فیصلہ وہی کہتے ہیں، ہائی کمان وہی ہوتے ہیں، تو سارے پیسے 1000 ارب وہ لے کے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ رہ نہیں سکتی ہے، باقی 3 صوبوں میں آ کے تقسیم کیے جاتے ہیں۔
اگر بلوچستان کی آبادی اس مردم شماری میں 2 کروڑ 10 لاکھ ہوئی ہے تو تکلیف اسحاق ڈار کو کیوں ہو رہی ہے؟ تکلیف احسان اقبال کو کیوں ہو رہی ہے؟ تو وہ نہیں مان رہے ہیں، یہی 2 کروڑ 10 کو نہیں مان رہے ہیں، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں قلعہ عبداللہ کی آبادی بھی بڑھے، کوئٹے کی آبادی بڑھے۔ ایک چیز ہم نقطہ نظر پہ ہم اپنے کو میچور اور پولیٹیکل پارٹی بڑی ہم باتیں کرتے ہیں، ہم اتنے ان میچور ایکٹ کرتے ہیں جو بلوچستان کو نقصان ہوتا ہے۔ میرے بھائی اتفاق کے ساتھ بیٹھو، پہلے یہ کہیں کہ آپ کے کیا کھویا کیا پایا آپ نے۔ اس پول کے نیچے بہت سے پانیاں گئی، ابھی وقت آ گیا کہ ہم اس کا اتفاق کے طور پہ سارے پشتون، بلوچ، ہزارہ، سیٹلر جتنے بھی ہیں مل کے اس غریب صوبے کے لیے کچھ حکمت عملیاں بنائیں۔ پشتونوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، بلوچوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہم تو دونوں مظلوم ہیں، بلوچ بھی مظلوم استحصال شدہ، یہ پشتون کا بھی یہی پوزیشن ہے۔ تو ظلم کون کر رہا ہے؟ جو ظلم کر رہا ہے کم از کم اس کو تو ہم نشانے پہ لائیں کہ کہاں سے یہ پانی غلط طریقے سے جا رہا ہے، کہاں سے پانی میلا ہے، تو اس کی نشاندہی ہم کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مردم شماری کی آبادی اگر ہماری بڑھ گئی ہے، وہ نوٹیفیکیشن اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ جناب بلوچستان کی آبادی تو بہت بڑھ گئی ہے۔ بلوچستان میں 81 میں مردم شماری ہوئے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ 58 میں مردم شماری ہوئی، لوگ نہیں جانتے تھے۔ 97 میں مردم شماری ہوئی، نہیں جانتے تھے۔ اب لوگوں میں شعور آیا۔ شعور ہم نے کس نے دیا ہمیں شعور؟ یہ پنجاب کے استحصالی نظام نے بلوچستان کے غریب لاچار مسکین عوام کو شعور دیا کہ یہاں وسائل کی تقسیم آبادی کی بنیاد پہ ہوتی ہے، یہاں پولیٹیکل پارٹی، اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن تمام اکٹھے ہوئے، ملا، ادیب، دانشور، انہوں نے تھوڑا محنت کی ایک آبادی کو کسی حد تک اگر صحیح طریقے سے مردم شماری کیا جائے بلوچستان کی آبادی 4 کروڑ ہوگا۔ اگر ٹھیک ہے پنجاب ہماری آبادی نہیں مانتی ہے، ہم پنجاب کی آبادی کو بھی نہیں مانتے ہیں، تو بین الاقوامی طور پہ جو ثالثی عدالتیں ہیں یا یونائٹڈ نیشن کے ذریعے غیر جانبدارانہ طور پہ پاکستان میں آ کے مردم شماری کریں تو پھر بلوچستان کی آبادی کو پتہ چلے گا۔ بلوچستان کی بہت سے علاقوں میں وہ نہیں جانتے، نوگو ایریا ہے، اس پہاڑ میں ہم نہیں جاتے، نوگو ایریا۔ ہمارے لوگ خانہ بدوش ہیں، ہم بلڈنگوں میں نہیں رہتے ہیں، ہم عالی شان محلوں میں نہیں رہتے ہیں، ہم ریوڑ چلاتے ہیں مختلف جگہوں پہ، ہم خانہ بدوش ہیں، اور ہر پہاڑ کے دامن میں ہزاروں لاکھوں لوگ لیتے ہیں، اور ان کی گنتی کبھی نہیں ہوئی ہے۔ اگر اس دفعہ ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ آبادی بڑھ گئی ہے۔ اس لیے میری ریکویسٹ ہے آپ کے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ANP سے اور جمعیت علماء اسلام سے، جہاں پشتون بیلٹ میں رہتے ہیں، ہم بلوچستان کی وسیع تر مفاد میں ایک جان ایک قالب ہو کے بلوچستان کی وسیع تر مفاد میں لے کے آگے چیزوں کو آگے جائیں۔ آپس کی جھگڑا بہت ہوئی، یہ 70 سالوں میں آپس کی جھگڑا بہت ہوئی، بہت سے نمبر لوگوں نے اپنے بڑھائے، کبھی گھٹائے، لیکن بلوچستان کو کچھ نہیں ملا۔ بلوچستان کی نجات کی ایک ہی راہ ہے، اتفاق اور بلوچستان کی عوام کی وسیع تر مفاد کو ہم لے کے آگے جائیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں کہیں بلوچستان کی آبادی دوست محسوس کرتے ہیں وہاں دوبارہ مردم شماری کی جائے، جہاں کہیں ساتھی مطمئن ہیں اپنی جگہ پہ ان کو کم از کم تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جائے۔ متفقہ طور پہ اس قرارداد کو آج جس طریقے سے اس کو بلڈوز کیا گیا کسی کے ٹیلی فون پہ، ایسے ٹیلی فون کو ہم رد کرتے ہیں، اسپیکر کی اس غیر جمہوری عمل کو ہم رد کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں سب سے بڑی ایوان میں بیٹھے ہوئے جنہوں نے آ کے یہاں سیاست کی ہے، اور سیاست اس سرزمین کی خاطر، یہاں کے پسے ہوئے طبقے کی خاطر، سیاست ایک مخصوص طبقے کی خاطر ابھی یہاں نہیں ہو سکتی ہے۔ آنے والے وقت میں الیکشن ہو رہے ہیں، اور اس الیکشن میں بھی بڑی تیاری ہو رہی ہے کہ پیراشوٹ پہ ہم لوگوں کو لا کے یہاں پھر اسمبلی میں سجائیں گے۔ یہ پیراشوٹ والا اسمبلی کے سجانا یہ سلسلہ بند کریں۔
ना तो बैन अल-अक़वामी तौर पे बहुत से चीज़ पाकिस्तान को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि कल बहुत अफसोसनाक अमल इसमें आए कि जनाब यहाँ तो सिर्फ दिखाने के लिए जमहूरियत है। इस मुल्क की बका, जनाब स्पीकर साहब मुझे सुने, साफ़ी मुझे सुने, इस मुल्क की बका जमहूरियत में है और जो जमहूरी पार्टी इस वक्त यहाँ एक्ट कर रहे हैं उनको आज़ादाना छोड़ें। जो लोग उनको वोट करेंगे उस असम्बली के हकदार वही है। ये पैराशूट पे आने वाले नहीं हैं कि जहाँ कहीं से जी चाहे हम लाइक और डिसलाइक पे असम्बली के फ्लोर पे लोगों को आके यहाँ बिठाएं। इसलिए बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की अवामी की मरकज़ी सदर की हैसियत से हम चाहते हैं पुरम बकाए बाहमी एहतराम के साथ लोगों की मैंडेट का एहतराम किया जाए और यहाँ के पॉलिटिकल पार्टियों का जो मैंडेट है उनका एहतराम किया जाए। आने वाले वक्त में सारे पॉलिटिकल पार्टी एक हो जाएं, उन लोगों का रास्ता रोकें जो टप्पा मारी करके यहाँ अंगूठा छाप लोगों को लेके आते हैं। उनका रास्ता सबका फ़र्ज होता है कि उनका रास्ता रोकें और इसमें इत्तेफाक यकजहती इंतहाई ज़रूरी है। थैंक यू।